پاکستانی انٹرنیشنل یعنی پی آئی نے نہ صرف ایک لائن تھی بلکہ ایک دور میں پاکستان کی پہچان اور وقار کی علامت تھی۔ یہ وہ ادارہ تھا جس پر قوم فخر کرتی تھی اور دنیا کی بڑے بڑے ہوائی اڈوں پر پاکستان کا پرچم لہراتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ ادارہ مالی خسارے، انتظامی ناکامی اور سیاسی مداخلت کا شکار ہوا۔ پی آئی اے کا آغاز 1955 میں ہوا جب حکومت پاکستان نے قومی فضائی سروس قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی طور پر اسے اورینٹ ایئر ویز کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے نام سے جانا گیا۔ پی آئی اے کو عالمی معیار کی ایئر لائنز بنانے میں ایئر مارشل ریٹائرڈ نور خان کا کردار مرکزی تھا۔ ان کی قیادت میں پی آئی اے نے جدید جیٹ طیارے متعارف کروائے اور بین الاقوامی پروازوں میں پہچان حاصل کی۔ جب پی آئی اے کو فروغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس وقت ادارے پر کل قرضہ 800 ارب پاکستانی روپے تھا۔ اس قرضے میں شامل بینک لون، حکومتی گرانٹرز، ملازمین کی پینشن اور تنخواہیں، ایندھن اور سپلائی جیسے بقایا جات تھے۔ یعنی حقیقت میں پی آئی اے کا ایک نقصان دہ ادارہ بن چکی تھی جو سالانہ اربوں روپے کا خسارہ دے رہی تھی۔ فروخت کرتے وقت پی آئی اے کے پاس تقریباً 33 طیارے موجود تھے، جن میں شامل بوئنگ 777، ایئر بس A320 کے 15 سے 16 طیارے موجود تھے۔ لیکن حقیقت کچھ اس کے برعکس ہے۔ کئی جہاز پرانے تھے، کچھ گراؤنڈ تھے اور کچھ جہاز مرمت نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکے تھے۔ لیکن ناظرین، ایک وقت تھا جب یہی ایئر لائن ایشیا کی نمبر 1 ایئر لائن سمجھی جاتی تھی، لیکن حکومتی نااہلی کی وجہ سے اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ ایئر لائن اپنی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی۔ حکومت نے سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے جب اس کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو ایک پاکستانی بزنس مین نے 135 ارب روپے پاکستانی میں خرید لیا۔ پی آئی اے کو خریدنے والے گروپ کا نام آر ایف گروپ کارپوریشن ہے، جس کے سربراہ عارف حبیب ہیں۔ عارف حبیب کا کہنا ہے کہ وہ پی آئی اے کے بیڑے کو بڑھائیں گے اور مستقبل میں اس کے جہازوں کی تعداد 66 تک لے کے جائیں گے۔ خریدار نے نہ صرف ادارہ خریدا بلکہ مستقبل کے نقصان، آپریشنل اخراجات اور بحالی کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ ناظرین، واحد پاکستانی قومی ایئر لائن کی اس طرح نیلامی کی وجہ سے پاکستانی قوم اس وقت غصے میں مبتلا ہے اور کافی لوگ حکومتی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہیں پر حکومت نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر وہ اس ایئر لائن کو ابھی فروخت نہ کرتے تو قومی خزانے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے۔ لیکن کیا غلط ہے یا کیا صحیح، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن پاکستان کی واحد انٹرنیشنل ایئر لائن جو ایک وقت میں ایشیا کی سب سے بڑی ایئر لائن سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کی ناکامی، اس کے زوال کی داستان آپ لوگ سن چکے ہیں۔ اور دوسری طرف پی آئی اے میں ہزاروں ملازمین کام کر رہے ہیں، لیکن خریدار نے ان کو بھی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ 1 سال تک ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا ہے اور ان میں سے کسی کو بھی جاب سے نہیں نکالا جائے گا، اور آنے والے سال کے بعد جو بھرتیاں ہوں گی وہ بالکل میرٹ پہ اور شفاف کی جائیں گی۔ یہ تھی مختصر کہانی پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔